کھیوڑا سالٹ مائن، جسے میوز سالٹ مائن بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے جو کھیوڑا، پنجاب، پاکستان میں واقع ہے۔ یہ کان پوٹوہار سطح مرتفع کی سالٹ رینج میں ہے جو پنجاب کے دریائے سندھ سے نکلتی ہے۔ یہ کان گلابی کھیوڑا نمک کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، جسے اکثر ہمالیائی نمک کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے، اور یہ سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جہاں سالانہ 2,50,000 سیاح آتے ہیں۔ اس کی تاریخ 326 قبل مسیح میں سکندر کے دستوں کے ذریعہ اس کی دریافت سے ملتی ہے، لیکن اس نے مغل دور میں تجارت شروع کی تھی۔ زمینی سطح پر اہم سرنگ برطانوی دور حکومت میں 1872 میں کان کنی کے انجینئر ایچ وارتھ نے تیار کی تھی۔ آزادی کے بعد BMR نے 1956 تک قبضہ کر لیا اور پھر PIDC 1965 تک کانوں کی ملکیت رہی۔ 1965 میں پاک بھارت جنگ کے بعد WPIDC نے نمک کی کانوں کا انتظام سنبھال لیا، اور 1974 میں پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اس کان پر قبضہ کر لیا، جس نے ملک میں اب بھی نمک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو 3,50,000 ٹن سے زیادہ پیدا کرتا ہے۔ تقریباً 99% خالص بیلائٹ کا سالانہ کان میں نمک کے ذخائر کا تخمینہ 82 ملین ٹن سے 600 ملین ٹن تک ہے۔ کھیوڑا سالٹ مائن کی کھدائی ایک موٹی تہ کے اندر کی جاتی ہے جو کہ سالٹ رینج فارمیشن کے ابتدائی کیمبرین بخارات تک انتہائی تہ شدہ فالٹڈ اور پھیلے ہوئے ایڈیا کارن تک ہے۔ یہ ارضیاتی تشکیل کرسٹل لائن بیلائٹ کی ایک بنیادی تہ پر مشتمل ہے جو پوٹاش نمکیات کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بنیادی تہ جب سفیرس مارل سے چھپی ہوئی ہے جو جپسم اور ڈولومائٹ کے درمیانی تہ دار بستروں سے ڈھکی ہوئی ہے، جس میں تیل کے شیل کی کبھی کبھار سیون ہوتی ہے۔ یہ طبقے 200 سے 500 میٹر نیوپروٹروزک سے ایوسین تلچھٹ کی چٹانوں پر چھائے ہوئے ہیں، جو پوٹوہار سطح مرتفع کے جنوبی کنارے پر سالٹ رینج بنانے کے لیے سالٹ رینج فارمیشن کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھائے گئے ہیں۔ سالٹ رینج فارمیشن کے ایڈیا کاران سے ابتدائی کیمبرین بخارات کو جنوب کی طرف نیوپروٹروزک سے ایوسین تلچھٹ کی چٹانوں پر کئی کلومیٹر تک دھکیل دیا گیا ہے، جس نے ان بخارات کے اندر چھوٹے چھوٹے طبقے کے ٹکڑوں کو تکنیکی طور پر شامل کیا ہے۔ سالٹ رینج ایک اچھی طرح سے بیان کردہ فولٹ اور تھرسٹ بیلٹ کا جنوبی کنارہ ہے جو پورے پوٹوہار سطح مرتفع کو زیر کرتا ہے اور ہندوستان اور یوریشیا کے درمیان جاری تصادم کے نتیجے میں ہمالیہ کے جنوب میں تیار ہوا ہے۔ پیرینومورفس کو سالٹ رینج فارمیشن کی عمروں اور اس کی نمک کی تہوں کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کھیوڑا سالٹ مائن کے اندر سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں جیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ساتھ کام کرتے ہوئے بیربل ساہنی نے کان کے اندر اینجیوسپرمز، جمنوسپرمز اور کیڑوں کے ثبوت ملنے کی اطلاع دی، جسے وہ ایوسین دور سے شروع ہونے والے مانتے ہیں۔ تاہم اضافی ارضیاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر بعد میں ہونے والی تحقیق نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ پالینومورفوس اور آلودہ تھے، جو کہ کھیوڑا سالٹ مائن کو میو سالٹ مائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لارڈ میو کے اعزاز میں، جنہوں نے وائسرائے ہند کے طور پر اس کا دورہ کیا تھا، کھیوڑا میں نمک کے ذخائر اس وقت دریافت ہوئے جب سکندر اعظم نے اپنی ہندوستانی مہم کے دوران جہلم اور میاوالی کے علاقے کو عبور کیا۔ اس کان کو نہ تو سکندر نے دریافت کیا اور نہ ہی اس کے اتحادیوں نے، بلکہ اس کی فوج کے گھوڑوں سے جب وہ پتھر چاٹتے پائے گئے تھے۔ اس کی فوج کے بیمار گھوڑے بھی نمک کے پتھروں کو چاٹنے کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ مغل دور میں نمک کی تجارت مختلف منڈیوں میں ہوتی تھی، جہاں تک وسطی ایشیا تک دور ہوتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال پر کان سکھوں کے قبضے میں آ گئی۔ سکھ کمانڈر ان چیف ہری سنگھ نلوا نے سالٹ رینج کا انتظام جموں کے راجہ گلاب سنگھ کے ساتھ شیئر کیا۔ پہلے وارچا کان کو کنٹرول کرتا تھا، جبکہ بعد میں کھیوڑا پر قبضہ کرتا تھا۔ سکھوں کے دور حکومت میں کھایا جاتا تھا اور آمدنی کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔
1872 میں سکھوں کے علاقے پر قبضہ کرنے کے کچھ عرصے بعد انگریزوں نے اس کان کو مزید ترقی دی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کان کنی نکارہ تھی، بے قاعدہ اور تنگ سرنگوں اور داخلی راستوں کی وجہ سے مزدوروں کی نقل و حرکت مشکل اور خطرناک تھی۔ کان کے اندر پانی کی سپلائی ناقص تھی اور کان میں نکالے گئے نمک کو ذخیرہ کرنے کی کوئی سہولت موجود نہ تھی۔ کان تک جانے والی واحد سڑک دشوار گزار پتھریلی خطہ تھی۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت نے سڑک کو ہموار کیا، گودام بنائے، پانی کی فراہمی فراہم کی، داخلی راستوں اور سرنگوں کو بہتر بنایا اور نمک کی کھدائی کے لیے ایک بہتر طریقہ کار متعارف کرایا گیا۔ نمک کی سمگلنگ پر قابو پانے کے لیے سزائیں متعارف کرائی گئیں۔ کھیوڑا نمک کی کان ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں ہے۔ اسلام آباد اور لاہور سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر اس تک M2 موٹر وے کے ذریعے بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ للہ انٹرچینج سے تقریباً 30 کلومیٹر دور للہ روڈ پر پنڈ دادن خان کی طرف جاتے ہوئے یہ کان پہاڑوں میں ہے جو نمک کے سلسلے کا حصہ ہیں۔ معدنیات سے مالا مال پہاڑی نظام پوٹھوہار سطح مرتفع کے جنوب میں دریائے جہلم سے کالا باغ کے قریب دریائے سندھ تک تقریباً 200 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ کھیوڑا کان سطح سمندر سے تقریباً 288 میٹر بلندی پر واقع ہے اور کان کے دروازے سے پہاڑ میں تقریباً 730 میٹر ہے۔ زیر زمین کان 110 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ کانوں میں نمک کے کل ذخائر کا تخمینہ 82 ملین ٹن سے لے کر 600 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔ خام شکل میں اس میں کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم سلفیٹ اور نمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس میں آئرن، زنک، کاپر، مینگنیز، کرومیم اور سیسا بھی شامل ہوتا ہے۔ کھیوڑا کا نمک، جسے کھیوڑا نمک بھی کہا جاتا ہے، سرخ، گلابی، سفید یا شفاف ہوتا ہے۔ برطانوی حکمرانی کے ابتدائی سالوں میں کھیوڑا کی کان سے تقریباً 28,000 سے 30,000 ٹن سالانہ پیداوار ہوتی تھی۔ یہ 1946 اور 1947 کو ختم ہونے والے 5 مالی سالوں کے لیے تقریباً 1,87,400 ٹن سالانہ اور 1949 اور 50 کو ختم ہونے والے 2 سالوں میں وارٹ کی طرف سے متعارف کرائے گئے منظم کام کے ساتھ بڑھ کر 1,36,824 ٹن ہو گیا۔ 2003 میں اس کان کی پیداوار 3,85,000 ٹن سالانہ بتائی گئی ہے، جو کہ پاکستان کی چٹانی نمک کی کل پیداوار کا تقریباً نصف ہے۔ پیداوار کی اس شرح پر سرنگ کے مزید 350 سال تک چلنے کی امید کی جائے گی۔ کان 19 منزلوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 11 زمین کے نیچے ہیں۔ داخلی راستے سے کان پہاڑوں میں تقریباً 730 میٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کی سرنگوں کی کل لمبائی تقریباً 40 کلومیٹر ہے۔ کھدائی کمرے اور ستون کے طریقے سے کی جاتی ہے۔ نمک کے صرف آدھے حصے کی کان کنی کی جاتی ہے اور باقی نصف کو اوپر کی چیزوں کو سہارا دینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کان کے اندر کا درجہ حرارت سال بھر تقریباً 64 سے 68 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ انگریزوں کے دور میں بچھائی گئی 2 فٹ تک تنگ گیج کھیوڑا سالٹ مائنز ریلوے ٹریک کو ریل کاروں میں کان سے نمک نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھیوڑا نمک پاکستان کا سب سے مشہور راک نمک ہے۔ یہ کھانا پکانے کے لیے، غسل کے نمک کے طور پر، نمکین پانی کے طور پر اور کئی صنعتوں کے لیے خام مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ایک سوڈا ایش پلانٹ بھی شامل ہے جسے ایکزو نوبل نے 1940 میں لگایا تھا۔ کھیوڑا کی کان سے نمک کو آرائشی اشیاء جیسے لیمپ، گلدان، ایشٹرے اور مجسمے بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو امریکہ، ہندوستان اور کئی یورپی ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ فنکارانہ اور آرائشی اشیاء بنانے کے لیے پتھری نمک کا استعمال مغل دور میں شروع ہوا، جب بہت سے کاریگر اس سے دسترخوان اور سجاوٹ بناتے تھے۔ وارتھ نے چٹانی نمک سے آرٹ کے ٹکڑوں کو کاٹنے کے لیے لیتھ کا استعمال متعارف کرایا، کیونکہ اس نے اسے جسمانی خصوصیات میں جپسم سے ملتا جلتا پایا۔ 2008 میں حکومت پاکستان نے کھیوڑا نمک کی کانوں سمیت 17 منافع بخش تنظیموں کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ منصوبہ روک دیا گیا۔ اس کان کو اب پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ایک سرکاری محکمہ چلاتا ہے۔ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے 1971 میں کھیوڑا میں مائن سروے انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ یہ ادارہ کانوں کا سروے کرتا ہے، کان کنوں کے لیے کان کنی سے متعلق کورسز کا اہتمام کرتا ہے اور کھیوڑا ماڈل
گرل ہائی اسکول اور کھیوڑا ویمن کالج قائم کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں کانکنوں نے غیر آلودہ پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے کانکنی کمپنی کے خلاف ایک اہم ماحولیاتی مقدمہ جیت لیا ہے۔ کھیوڑا کے رہائشیوں کو دستیاب پانی، نمک، کوئلہ اور دیگر قریبی کانکنی کی سرگرمیوں سے آلودہ ہو چکا تھا۔ یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر انسانیت اور ماحول کے درمیان تعلق کے حوالے سے اہم تسلیم کیا جاتا ہے۔ 2003 میں جب حکومت پاکستان ملک کے تیل کے اسٹریٹجک ذخیرے کو 90 دن تک بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہی ہے، پی ایم ڈی سی نے کھیوڑا کی کانوں کو اسٹریٹجک تیل کے ذخائر کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی تجویز پیش کی۔ سائنسی رپورٹس نے اس تجویز کی فیزیبلٹی کی تصدیق کی، لیکن اسے ٹھکرا دیا گیا۔ 2010 میں پورے پاکستان میں موسلادھار بارش کے دوران قریبی نالے سے پانی کان میں داخل ہوا، 2 فٹ کی گہرائی تک پہنچ گیا اور باہر نکلنے والے راستے کو روک دیا، جس کے بعد کان کو بند کر دیا گیا۔ بعد میں اسے دوبارہ کھول دیا گیا اور اب کھلا رہتا ہے۔